معزز سامعین اور صدر محترم، آج میں آپ لوگوں کے سامنے اس جلیل القدر، عظیم المرتبت اور رفیع الشان ہستی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جو اگر ایک طرف تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ہمدرد، سب سے بڑا غمخوار اور سب سے عظیم محسن ہے، تو دوسری طرف تاریخ ظلم و جور کا سب سے زیادہ ستم زدہ، سب سے زیادہ مظلوم و مغروب بھی ہے۔ ہاں، آج میں اس محسن اعظم کی داستانی دل خراش اور قصہ دل لوا سناؤں گا۔ حضرات، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ 6 صدی عیسوی میں عالم انسانیت سسک رہا تھا، گلشن ارضی ماتم کدہ بنا ہوا تھا، فضائے کائنات پر ظلم و عدوان کی تیرا اتار گھٹاؤں کی حکمرانی تھی، ہر طرف ظلم و جور اور جبر و تشدد کی تند و تیز ہوائیں چل رہی تھی، ہر سمت نفرت و عداوت کے شعلے بھڑک رہے تھے، کمزور پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، معصوم بچوں کو زندہ دار کیا جا رہا تھا، مظلوم عورتوں کو جانوروں سے بدتر سمجھا جا رہا تھا۔ غرض یہ کہ انسان وحشی درندہ بن چکا تھا اور انسانیت تباہی و بربادی کے آخری نشاں تک پہنچ چکی تھی کہ اچانک رحمت خداوندی جوش میں آئی اور آپ کے تپتے ہوئے صحرا میں اس نبی امی کا ظہور ہوا جو سارے جہاں کا درد اپنے دل میں سمیٹے ہوئے تھا، جو خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں، ہم امیر کا حقیقی مصداق تھا، جو انسانیت کا غمخوار، مظلوموں کا مددگار، بے سہاروں کا آسرا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا تھا۔ چنانچہ اس ذات مقدس نے ان تمام ظلم و ستم کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، انسانوں کو صحیح راہ دکھانے کی کوشش کی، انہیں ضلالت کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لا کھڑا کیا، زنجیر غلامی میں جکڑے ہوئے انسانوں کو آزادی کی فضا بخشی، معصوم کنیوں کو مسکرانے کا حق عطا کیا، مظلوم عورتوں کو باعزت مقام دیا، بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کی اور تڑپتی ہوئی انسانیت کی مسیحائی کی۔ حضرات، ایسی عظیم ہستی، ایسی مقدس ہستی، ایسی بابرکت ہستی، ایسی پاکیزہ ہستی تو اس قابل تھی کہ اسے سینے سے لگایا جاتا، اسے پلکوں میں بٹھایا جاتا، اس کے پاکیزہ جذبات کا احترام کیا جاتا، اس کے مقدس پیغام کو سمجھا جاتا، اس کی بے چینی اور تڑپ کو محسوس کیا جاتا، مگر یہ خودغرض دنیا، انسانیت کی دشمن دنیا، ظلمت کی پرستار دنیا، وحشت و بربریت کی ماری ہوئی دنیا، انسانیت و شرافت کی قاتل دنیا، یہ کیوں کر برداشت کر سکتی تھی؟ اسے کیوں کر صبر و شکیبائی حاصل ہو سکتی تھی؟ چنانچہ یہ چرخے نیلیفام اس بات پر شاہد و عادل ہیں کہ جب وہ عالم کا مسیحا، انسانیت کا غمخوار، مظلوموں کا مددگار، بے سہاروں کا آسرا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، اس جہان رنگ و بو میں جلوہ گر ہوا، اسی دم ظلم و جور اور جبر و تشدد کی تند و تیز ہوائیں چلنے لگی، نفرت و تعصب کے شعلے بھڑکنے لگے، وحشت و بربریت کے پہاڑ توڑے جانے لگے، صلابت و سنگدلی کی انتہا ہو گئی، ستم کوشی اور احسان فراموشی کا نیا ریکارڈ قائم ہوا، یعنی لوگ اپنے محسن و مسیحا کی دل آزاری و ایذا رسانی میں مشغول ہو گئے، ان پر طرح طرح کے الزامات اور التہامات کی عرض کرنے لگے اور ان کے پاکیزہ اوصاف و جذبات کی اپنی تقریبی ذہنیت کا شکار بنانا چاہا۔ ایک طرف تنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی تو دوسری طرف سارے شیطانی چیلے اور طاغوتی لشکر تھے، یہ بدباطل کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ ہم ان کی یہی کوشش اور یہی خواہش رہتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح نقصان پہنچایا جائے اور کس طرح پریشان کیا جائے۔ حضرات، اگر آج مجھ سے یہ سوال کیا جائے کہ بتاؤ تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ہمدرد، سب سے بڑا غمخوار کون تھا، جس کے سینے میں سارے جہاں کا درد بھرا ہوا تھا، جس نے انسانیت کو حیات نو بخشی تھی، تو میں کہوں گا وہ نبی اکرم شفیع اعظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور اگر مجھ سے یہ سوال کیا جائے کہ بتاؤ تاریخ ظلم و جور کا سب سے زیادہ مظلوم اور سب سے زیادہ مغروب کون تھا، جس کو سب سے زیادہ تکلیفیں دی گئی، جس کو سب سے زیادہ اذیتیں پہنچائی گئی، تو میں کہوں گا وہ نبی اکرم حضور اکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ان کے شواہد و دلائل موجود ہیں۔
حضرات کہ یہ تاریخ انسانی کی عجیب ستم ظریف بھی نہیں ہے، کہ یہ دامن انسانی پر بدنما داغ نہیں ہے، کہ یہ شرف و صداقت کا قتل عام نہیں ہے، کہ وہ ذات جو لوگوں کی ہدایت کے لیے تڑپتی رہی لوگ اس سے پتھر مارتے رہے، وہ ذات جو لوگوں کی بھلائی کے لیے تڑپتی رہی لوگ اس سے پتھر مارتے رہے، وہ ذات جو لوگوں کی بھلائی کے لیے اپنے وجود کو بلاتی رہی لوگ اس سے گالیاں دیتے رہے، وہ ذات جو لوگوں کو توقع غلامی سے یاد دلانے کے لیے کوشاں رہی لوگ اس کے پشت پر اونٹ کا اوج رکھتے رہے، وہ ذات گرامی جو لوگوں کو ظلم و جور سے یاد دلانے کے لیے پریشاں رہی لوگ اسے قید و بندی کی سزائیں دیتے رہے، وہ ذات جس نے عورتوں کو سماج میں باعزت مقام بخشا تھا انہی عورتوں میں سے ایک بدبخت عورت اسے زہر کھلا کر اپنے بدبختانہ کردار کا مظاہرہ کرتی رہی۔ حد ہو گئی انسانیت کی، حسرت و ذلت کی، احسان فراموشی کی، اور لاکھوں درود و سلام ہو اس محسن اعظم پر جو یہ تمام کچھ سنتا رہا، سہتا رہا، پھر بھی ان کی کامیابی اور کامرانی کے لیے تڑپتا رہا، سلگتا رہا، پگھلتا رہا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب کہا تھا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکا کو سجایا گیا، وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، ذات مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محمود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا، اس کی رحمت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی شفقت تخیل سی بھی ماورا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ حشر کا غم ہو قاسم مجھے کس لیے، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔